أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 60 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے، اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے 5ویں پارے کا، اور 9واں رکوع ہے سورہ نساء کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت فرما کے آئے تو یہاں مختلف طرح کے لوگوں کا سامنا تھا. ایک تو یہودی تھے جو حضور علیہ الصلاۃ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ کو ماننے سے انکار کر دیا اور پریشان کرتے رہے. اور دوسرے منافقین تھے. عبداللہ ابن ابی کی سرپرستی میں انہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ ہونے کا اقرار بھی کر لیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ کو دل سے انہوں نے نہیں مانا، اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی ہوتا رہا. غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ کا ساتھ انہوں نے نہ دیا، مختلف بہانے بنائے اسی طرح. اور جو سب سے بڑی ان کی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ کے سامنے تو حضور کے فیصلوں کو تسلیم کرتے، لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کے فیصلے انہیں تسلیم نہیں تھے. اس لیے مختلف طرح کے احوال ان سے منقول ہیں. کبھی حضور علیہ الصلاۃ کو پریشان کیا، حضور نے فیصلہ کیا تو انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. ایک شخص کا ذکر مفسرین کرام نے لکھا ہے، بشر اس کا نام تھا. تو اس کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. اب یہ بشر جو شخص تھا اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، ظاہری زبان سے تو کلمہ تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. تو یہودی نے کہا کہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کے وہاں فیصلہ کروا لیتے ہیں. چونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ حق پہ نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو حضور نے جو سچ فیصلہ ہوگا وہ کرنا ہے. تو یہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم چلتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس. وہ یہودی تھا اور ان کا سردار مانا جاتا تھا. تو اس کا خیال تھا کہ اس کے پاس جائیں گے تو وہ میرا خیال کرے گا اور فیصلہ میں اپنی مرضی کے مطابق کروا لوں گا. یہودی نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. خیر چاروں نشار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور علیہ الصلاۃ نے جو فیصلہ تھا وہ فرما دیا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا چونکہ وہ سچا تھا. اس میں جھگڑے کے جو معاملات حضور تک پہنچے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، چلتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. تو وہ مان گیا کہ چلو ایک طرف سے فیصلہ ہو گیا، ابو بکر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ اسی یہودی کے حق میں کر دیا. اس کو پھر بھی جو ہے نا منافق کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس کو پھر بھی قبول نہ ہوا. اس نے کہا کہ نہیں، عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. تو جب ان سے جا کے بات کی اور بتایا کہ جناب یہ فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے بھی میرے حق میں رائے دی ہے، لیکن یہ بندہ مان نہیں رہا. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ تم ٹھہرو ذرا، میں آتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار نکالی اور باہر آ کے اس منافق کا سر قلم کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو اب وہ ایک ظاہر بات ہے، قتل ہوا ہے تو معاملات جو ہے وہ
جھگڑے کی طرف چلے گئے اور وہ لوگ آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ مفسرین اس کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی قبول کر لیا اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو جج بھی بنا رہے ہیں، پھر ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، تو گویا یہ چاہتے ہیں کہ یہ شیطان کی اتباع کریں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی جو بارگاہ ہے وہ اللہ جل مجدہ کا ہی فیصلہ ہے، اور جو فیصلہ وہ فرمائیں گے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اب آیات مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جن کا گمان یہ ہے، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کی طرف جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ گمان ان کا یہ ہے، لیکن یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ باہمی فیصلے لے کر طاغوت کی طرف جائیں، یعنی طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جائے گی وہ طاغوت ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں۔ اور طاغوت سے مراد یہاں مفسرین نے وہ یہودی کعب بن اشرف بھی لیا ہے کہ جس کے پاس وہ منافق چاہتا تھا کہ فیصلہ لے کر جائیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بھی، کہ یہ طاغوت کا انکار کریں۔ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ طاغوت کا، شیطان کا اور اس کے احکام ماننے والے جتنے ہیں سب کا انکار کریں، اور اقرار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ نے جو نازل کیا اس کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ ان کو خوب گمراہ کر دے اور گمراہی کی گہرائیوں میں لے جائے، اور پھر واپسی کا رستہ ان کے لیے بالکل بند کر دے۔ شیطان کا تو یہی ارادہ ہے، اور جب فیصلے بھی اسی طرح دوسروں کے پاس لے کے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رہیں گے، تو پھر یہی ان کو دیکھنا پڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اب ان کے اصل دل کی بیماری کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اصل مسئلہ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، تَعَالَوْا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کا جو حکم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف آؤ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے آپ کی بارگاہ میں آؤ۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یعنی منافقین کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ اب الی ما انزل اللہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف تو شاید یہ بامر مجبوری آ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئیں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کا تو فیصلہ کریں گے، وہی پیغام آگے پہنچائیں گے۔ لیکن منافقین کو جو مرض ہے وہ کیا ہے، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ منافقین آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ منافقین کا یہ عمل نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے احکام جو نازل کردہ ہیں اس کی طرف نہیں آئیں گے، یہ نہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کریں گے، ان کا صدودا، آپ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے، آپ کی بارگاہ سے اعراض کریں گے۔ تو یہاں سے یہ ہمیں علم ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کو تو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ نے جو نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضور کی احادیث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ یا حضور کی سنت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کی طرف نہیں آتے، تو ان کا یہ طرز عمل منافقین کا طرز عمل ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور کو مائنس کر کے دین کا ایک جز بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کی رضا کا 1% بھی ان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دین کی تشریح فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے محمد فرق بین الناس،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات یہ لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ جو حضور کی بارگاہ کو مانیں گے وہ ایمان والے ہیں، جو نہیں مانیں گے وہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے وہ کہتے رہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھ کے فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ بات طے ہے، بالکل 100% اس پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی معتبر ہے، جو تشریح حضور نے فرمائی ہے، جو آپ کی حیات طیبہ کے جو گوشے احادیث کی اور سیرت طیبہ کی صورت میں ہمیں ملے ہیں، وہی قرآن کی تشریح قابل اعتبار ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے کریں گے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور جو قرآن کو تو مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کو قرآن نے منافقین کہا ہے، اس کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیا، آگے بھیجا، یعنی جو کام انہوں نے خود کیے ان کاموں کی وجہ سے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، ثُمَّ جَاءُوكَ، اور پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، پھر حلف اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان کا، حسن سلوک کا، اچھا ہمارا ارادہ تھا، سوچ اچھی تھی ہماری، اور باہمی موافقت کی ہماری سوچ تھی۔ یعنی جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو وہ غلط نظریہ نہیں تھا، ہماری سوچ غلط نہیں تھی، تو ہمیں غلط سمجھا گیا ہے اور ہمیں غلط لیا جا رہا ہے، ہمارا ایسا پروگرام نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو منافقت کی بیماری ہے، جو نفاق ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فأعرض عنہم، محبوب آپ ان سے اعراض کریں، ان سے پہلو تہی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو شمار میں لانے کی، خاطر میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وعظہم، لیکن آپ واعظ کرتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وقل لہم، اور ان سے کہیں فی انفسہم، ان کے بارے میں قولا بلیغا، ایک بالکل واضح بات، یعنی آپ ان کو خوبصورت طریقے سے تبلیغ فرماتے رہیں اور واضح طور پر ان کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن ان کو شمار میں نہیں لانا، ان سے اعراض ہی کریں، اور یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، اور منافقین اپنے طرز عمل پر اسی طرح جاری ساری رہے۔ اور جب عبداللہ ابن ابی منافق اس دنیا سے گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا منگوایا کہ حضور کا کرتا اگر مجھے مل جائے تو وہ کفن مجھے دے دیا جائے تاکہ قبر کی زندگی میرے لیے آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جائے کہ وہ میرا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ منافق ہے، اور آپ کی ساری عمر اس نے منافقت کے ساتھ آپ کے ساتھ لگا رہا، تو حضور آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے اور ساری حکمتوں سے واقف تھے، حضور نے فرمایا نہیں میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس وقت ابھی اللہ کی طرف سے منع بھی نہیں ہوا تھا، بعد میں پھر منع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جنازے کے لیے چلے گئے اور آپ نے قمیض بھی اپنی عطا فرمائی۔ جب جنازہ پڑھایا تو منافقین نے دیکھا کہ یہ شخص ساری عمر ہمیں حضور کی مخالفت کا سبق دیتا رہا، ساری عمر ہمیں حضور علیہ السلام کے خلاف ابھارتا رہا، اور اب جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو ان کا کرتا بھی منگوایا ہے اور ان سے جنازے کی بھی گزارش کی ہے، تو ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی عقل کر لیں۔ تو اس وقت 1000 کے قریب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پکے مسلمان بن گئے۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا کہ دیکھیں یہ جاتے ہوئے کیا کر رہا ہے، تو ہم تو ابھی حضور علیہ السلام کے کامل غلام بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، اور ان سب کے بارے میں چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھیں۔ بہرحال ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اتھارٹی کی حیثیت دی ہے، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ مستقل حیثیت ہے۔ جو قرآن کو تو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو منافق کا ٹائٹل ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے احوال سے واقف ہے۔ قیامت کے دن پھر اس کو اس کے ایمان کا ظاہری جو زبان سے ایمان ہے، دل سے نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔